فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم سید علی خامنائی کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ ترجمہ کیا ہے کتاب کا سید کوثر عباس موسوی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 34 سے۔ پہلا باب ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا 10 سالہ دور، جو اسلامی نظام حکومت قائم کرنے نیز ہر زمانے ہر جگہ بسنے والے انسانوں کے سامنے اسلامی حاکمیت کا ایک رول ماڈل پیش کرنے کا دور ہے۔ یہ ایک ایسا کامل نمونہ اور رول ماڈل ہے کہ اس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کامل نمونے کو دیکھ کر کچھ خصوصیات کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ خصوصیات انسانوں اور مسلمانوں کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی خصوصیات کو دیکھ کر کسی بھی نظام اور انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مقصد اس فاسد اور ظالمانہ نظام کے خلاف نبرد آزما ہونا تھا، اور اس دور کے سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں مستحکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف کفار مکہ سے نمٹنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی زمین ہموار نظر آتی، وہاں اس امید کے ساتھ اسلامی عقیدے کا بیج بوتے تھے کہ وقت آنے پر یہ بیج ایک سرسبز پودے کی شکل اختیار کرے گا۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ آزادی، بیداری اور انسانی خوشبختی کا یہ پیغام ہر شخص تک پہنچ جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ایک رول ماڈل نظام کو وجود میں لائے بغیر نہیں ممکن تھا۔ لہٰذا آپ مدینہ تشریف لائے تاکہ ایک رول ماڈل نظام وجود میں لا سکیں، اور یہ کہ اس نظام کو کب تک چلایا جا سکتا ہے، یا بعد میں آنے والے لوگ کس حد تک خود کو اس نظام سے وابستہ رکھ سکتے ہیں، اور انہی پر منحصر ہے۔ نبی کا کام تو ایک مثال قائم کرنا اور اسے تمام انسانوں اور تاریخ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کئی خصوصیات کا حامل تھا، مگر ان میں سے چند خصوصیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی خصوصیت ایمان اور معنویت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایمان اور معنویت کو ایک ایسا محرک اور مشین کی حیثیت حاصل ہے جو حقیقت میں اس نظام کو آگے بڑھانے والا ہے، جو لوگوں کے دل اور ذہن کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے اور انسان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء و جوارح کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔ پس نبوی نظام کی پہلی خصوصیت لوگوں میں ایمان اور معنویت کی روح پھونکنا اور ان کے عقائد کو استحکام بخشنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کا آغاز مکے سے کیا، اور مدینے میں اس کے پرچم اقتدار کو پوری طاقت کے ساتھ بلند کیا۔ دوسری خصوصیت عدل و انصاف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں قوانین کے نفاذ کا حقیقی معیار
عدل و انصاف اور کسی کا لحاظ کیے بغیر حق کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ تیسری خصوصیت علم اور معرفت۔ نبوی نظام میں ہر چیز کی بنیاد علم و معرفت اور آگاہی اور بیداری پر قائم ہے۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں، لہٰذا یہاں پر لوگوں کو علم و معرفت کے ذریعے قوت فیصلہ عطا کرتے ہوئے انہیں ایک کارآمد کارکن بنایا جاتا ہے، نہ کہ انہیں ایک بے مقصد اور ناکارہ آدمی بنایا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اخوت اور بھائی چارگی۔ نبوی نظام میں خرافات، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اخلاق اور کردار کی اصلاح، جس کے ذریعے یہ نظام ہر قسم کی برائی، اخلاقی برائیوں سے انسان کو پاک و صاف کرتا اور اسے تمام آلودگیوں سے نجات دیتا ہے اور اسے ایک با اخلاق اور پاک اور صاف انسان بناتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہترین طریقہ تربیت کے ذریعے آدمی کو انسان بناتے تھے۔ چھٹی خصوصیت عزت اور اقتدار۔ نبوی نظام اور اسلامی معاشرہ غیروں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، اسے اپنی عزت اور اپنے اقتدار سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کے تعین خود کرتا ہے، پھر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے شاہراہ نجات پر گامزن ہوتا ہے۔ ساتویں خصوصیت کام، کوشش اور مسلسل جدوجہد۔ اسلامی معاشرہ اور نظام نبوی میں ٹھہراؤ اور جمود کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہاں تو مسلسل جدوجہد، کوشش اور کام کا رواج ہے۔ یہاں ایسا مرحلہ ہی نہیں آتا کہ جہاں ٹھہر کر انسان یہ کہہ سکے کہ کام ختم ہو گیا، اب تو بس آرام کیا جائے۔ البتہ اس جدوجہد میں ایک لذت پائی جاتی ہے، اس کام میں تھکن، سستی اور ملال کا گزر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ایک سرور اور شوق پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نظام کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے بطور نمونہ تاریخ کے پیش نظر رکھنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک تاریخ کا کوئی بھی شخص کبھی اور کہیں بھی اس طرح کا نظام وجود میں لا سکے اور لوگوں کے دلوں کو اس جانب متوجہ کر سکے، تاکہ لوگ ایک ایسے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں۔ البتہ ایک ایسے نظام کو وجود میں لانے کے لیے چند مضبوط اعتقادی اور انسانی بنیادوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے صحیح عقائد اور فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان صحیح افکار پر اس نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں ان عقائد اور افکار کو کلمہ توحید، انسانی عزت اور دیگر معارف کے قالب میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک مسلمان کو ان عقائد اور افکار کی تعلیم دیتے رہے جنہیں اس نظام میں بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ نمبر 2، انسانی ستونوں کی جن کے دوش پر اس عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھنی تھی لازمی ضرورت تھی، کیونکہ اسلامی نظام کا وجود کسی ایک فرد سے وابستہ نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے ہی انسانی ستون وجود میں لائے اور انہیں تیار کیا۔ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جن کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور تھا، موجود تھی،
جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سالہ سخت ترین مکی دور کی جدوجہد اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی آپ کا پیغام سن کر یثرب میں ایمان لا چکے تھے، جیسے سعد بن معاذ اور ابو ایوب انصاری اور دوسرے بہت سارے افراد۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں دن بدن شائستہ، شجاع، مدبر، مومن، بامعرفت اور حکیم افراد مدینے میں ظاہر ہوتے گئے۔ یہاں ہر ایک کا کردار اس بلند و بالا عمارت میں ایک اہم اور مستحکم ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنا، آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ ایسا ہی تھا جیسے موسم بہار کے ہوا کا ملائم جھونکا جس نے اس پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور سب کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی تبدیلی آ چکی ہے، لہٰذا لوگوں کے دل و دماغ متوجہ اور بیدار ہونے لگے۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ قبا کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں، قبا مدینے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آپ نے 15 دن قیام کیا، تو اہل مدینہ کے دلوں میں آپ کی زیارت کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ تو بعض لوگ آپ کے دیدار کی خاطر قبا پہنچنے لگے اور بعض مدینے میں ہی آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ مدینہ تشریف لا چکے تو اس شوق زیارت نے لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا اور انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ لوگوں کو یکایک یہ احساس ہونے لگا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار و گفتار کی وجہ سے ان کے عقائد، احساسات، قبائلی تعصبات اور ان سے وابستگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور وہ ایک جدید دروازے سے حقائق عالم اور اخلاقی معارف سے روشناس ہو چکے ہیں۔ یہ وہ طوفان تھا جس نے پہلے تو مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور بعد میں مدینہ کے اطراف میں بھی پھیلنے لگا۔ پھر اس نے مکہ کے قلعوں کو تکسیر کر دیا اور آخرکار دور دراز کے علاقوں میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس دور کے 2 عظیم طاقتوں کے مرکز تک پہنچ گیا، اور جہاں بھی گیا اس انقلاب نے لوگوں کے دل ہلا دیے اور ان کے وجود میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ صدر اول کے مسلمانوں نے ایران اور روم کو اپنے ایمان کی طاقت سے فتح کیا، اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگوں کے دل بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان کے نور سے منور ہو جاتے تھے۔ تلواریں تو صرف اس لیے تھیں کہ ان کے ذریعے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا جائے، ورنہ لوگوں کی اکثریت نے ہر جگہ اس انقلابی پیغام کو قبول کر لیا تھا، اور اس دور کے 2 سپر طاقتیں یعنی ایران اور روم مکمل طور پر نظام اسلامی اور مملکت اسلامی کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ سب کچھ 40 سال کے عرصے میں ہو چکا تھا، جن میں سے شروع کے 10 برسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، جبکہ باقی 30 برس کا تعلق آپ کی وفات کے بعد سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اپنے کام کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز شاہکار یہ بھی ہے کہ آپ نے ان 10 برسوں میں ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی معنویت اور ہدایت اور تعلیم و تربیت کی نور افشانی میں ذرہ برابر تأمل سے کام نہیں لیا۔ آپ کا سونا جاگنا، کوچہ و بازار میں آنا جانا، عبادت و بندگی، گھریلو زندگی اور آپ کے وجود مبارک سے متعلق ہر شے ایک درس کا عنوان رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں عجیب برکت پائی جاتی ہے، ایسی بابرکت زندگی جس نے پوری تاریخ کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور پوری تاریخ پر اثر انداز رہی۔
میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مساوات و برابری، اخوت و برادری، عدل و انصاف اور انسان دوستی جیسی بہت سی مقدس تعلیمات جن کے تقدس کو انسان صدیوں بعد سمجھ پایا ہے، ان کا تقدس آئین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں برقرار ہے۔ دوسرے ادیان کی تعلیمات یا تو ایسی اعلیٰ صفات کا وجود ہی نہیں تھا یا کم از کم انہیں عروج نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے کام اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران انجام دیے۔ آپ کی زندگی کتنی بابرکت تھی۔ آپ نے مدینے پہنچتے ہی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، جب وہ مدینے میں داخل ہوئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس دور میں مدینہ مختلف محلوں میں تقسیم تھا اور ہر محلے میں متعدد گھرانے اور گلی کوچے تھے۔ ہر محلے کسی نہ کسی قبیلے سے متعلق تھا۔ لوگوں میں بھی کسی کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا تو کسی کا قبیلہ خزرج سے۔ جب آپ کی اونٹنی یثرب میں داخل ہوئی اور جس قبیلے اور محلے سے گزرتی تھی، اس قبیلے کے بزرگ آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام کر کہتے، اے اللہ کے رسول، یہیں ٹھہر جائیے، ہمارا گھر، ہماری زندگی، ہماری دولت و ثروت سب آپ پر نثار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جائیے کیونکہ یہ حکم کے مطابق چل رہی ہے، لہٰذا اسے جانے دیجیے۔ لوگ اونٹنی کے سامنے سے ہٹ گئے اور دوسرے محلے پہنچ گئی تو یہاں بھی قبیلے کے سرداروں، بزرگوں، بوڑھوں اور جوانوں نے آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی مہار تھام کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہیں پر اتر جائیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ جو چاہیں ہم آپ کو فراہم کیا جائے گا، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، راستے سے ہٹ جائیے اور اونٹنی کو آگے بڑھنے دیجیے۔ آپ کی اونٹنی مختلف گلیوں اور محلوں سے ہوتے ہوئے بنی نجار کے محلے تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے قبیلہ نجار کا شمار آپ کے ننھیال میں ہوتا تھا۔ لہٰذا اس قبیلے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ ہمارے ہاں اتر جائیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، سامنے سے ہٹ جائیے اور راستہ دیجیے، سواری حکم کی پابند ہے۔ یہاں تک کہ اونٹنی چلتے ہوئے مدینے کے غریب محلے میں بیٹھ گئی۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، یعنی مدینے کے غریب اور نادار لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر ہے۔ ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ باہر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اندر چلے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مہمان کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے قبائل کے سرداروں اور رئیسوں کی دعوت مسترد کرتے ہوئے اپنی اجتماعی پوزیشن کو واضح کر دیا اور سب سمجھ گئے کہ سرور کائنات کا معیار معاشرت مال و منال، جاہ و جلال، قوم و قبیلہ، رشتہ داری وغیرہ نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مرحلے میں یہ واضح کر دیا کہ اجتماعی معاملات میں لوگوں سے آپ کا سلوک کس بنیاد پر استوار ہوگا اور آپ کا وجود کس طبقے کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر نور اور آپ کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گے، مگر جو طبقہ معاشرے میں محروم اور مظلوم تھا وہ اب زیادہ آپ کی رحمت کا حقدار ہوگا تاکہ اس کی محرومیوں اور مظلومیت کی تلافی ہو سکے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیکار زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا گیا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے رقم ادا کر کر وہ زمین خرید لی اور فرمایا، یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ مسجد یعنی اسلام کی عبادی، اجتماعی، حکومتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، یعنی
لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ اسلامی معاشرے کو ایسے مرکز کی ضرورت تھی، لہٰذا مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی زمین کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ خود اپنی رقم خرچ کی۔ اگرچہ ان 2 بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا اور نہ ان کا کوئی دوسرا حمایتی اور طرفدار بھی نہ تھا، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہربان باپ اور شفیق سرپرست کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے حق کا لحاظ رکھا۔ اور جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلے خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین کی کھدائی شروع کی۔ صرف اعزازی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں محنت کی اور پسینہ بہایا۔ آپ تعمیراتی کام میں اس قدر مصروف تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے تعمیر کے کاموں میں مشغول ہو گئے کہ نبی کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ سب کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں مسجد کی تعمیر بہت جلدی مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ قوم کی رہبری میرے اختیار میں ہے، مگر اس کا مقصد سلطنت اور حکمرانی نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہو کہ معاشرے میں کوئی کام انجام پائے تو اس میں اس قوم کا رہبر بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنا خون پسینہ بہائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی معاملات اور حکومتی امور سے متعلق اپنے منصوبے کا آغاز فرمایا۔ جب انسان ان تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو بخوبی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوی عزم اور مضبوط سوچ کار فرما ہے، جو علی الظاہر وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ آج اگر کوئی شخص ان 10 برسوں کا قدم بقدم مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور اگر انسان ایک ایک واقعے کا الگ سے جائزہ لے تو بھی کچھ نہیں سمجھ پاتا۔ لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کام کی ترتیب کیا ہے اور کس طرح یہ سارے امور بہترین طریقے اور ہوشیاری کے ساتھ منظم اور صحیح طور پر انجام پائے۔ پہلا کام اتحاد کی فضا کو ایجاد کرنا تھا، کیونکہ مدینے میں بسنے والے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اب بھی غیر مسلم تھے۔ ان کے علاوہ بھی مدینے میں 3 اہم یہودی قبائل یعنی بنی قنیقہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ رہائش پذیر تھے، اور ہر قبیلے کا ایک خاص قلعہ تھا، یعنی یہ قبیلے اپنے مخصوص قلعوں میں جو تقریباً مدینے سے جڑے ہوئے تھے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قبائل کوئی 100-200 سال پہلے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ یہاں آ کر آباد کیوں ہوئے، یہ ایک خود تفصیلی بحث ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے، اس وقت مدینے میں ان یہودیوں کو چند امتیازات حاصل تھے۔ نمبر 1، پہلا امتیاز یہ تھا کہ مدینے کی اصل دولت و ثروت یعنی کھیت، بہترین تجارت یعنی سونا چاندی اور جواہرات کی صنعتیں وغیرہ ان یہودیوں کے اختیار میں تھیں۔ مدینے کے لوگ اکثر بوقت ضرورت ان کے دست نگر ہوا کرتے تھے، ان سے قرض لیتے اور پھر سود کے ساتھ اسے واپس کرتے تھے، یعنی مدینے کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ تھا۔ دوسرا یہ کہ تہذیب و ثقافت اور مدنیت کے لحاظ سے بھی یہودی مدینے کی دیگر قوموں پر برتری رکھتے تھے۔ ظاہر اہل کتاب ہونے کی بنیاد پر وہ مختلف علوم اور دینی تعلیمات سے آشنائی رکھتے تھے، لہٰذا فکری لحاظ سے وہ دوسروں پر تسلط رکھتے تھے۔ اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو یہ لوگ اس زمانے کا روشن خیال طبقہ کہلاتے تھے، لہٰذا دوسرے افراد کو احمق، بے وقوف اور حقیر جانتے تھے، اور اگر کہیں کوئی خطرہ محسوس کرتے تو وہاں دب بھی جاتے تھے، لیکن طبعی طور پر اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ تیسرا امتیاز ان کا یہ تھا کہ یہ دور دراز کے علاقوں سے بھی تعلقات رکھتے تھے، لہٰذا یہ ایک ایسی قوم نہیں تھی کہ جو صرف مدینے کے اندر محدود ہو۔ مدینے کے یہودیوں کے ان امتیازات اور ان کی اس حیثیت کے پیش نظر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے تعلقات کی حدود و شرائط کا تعین کریں۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو بغیر کسی معاہدے اور لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تقاضا کیے بغیر یہ واضح ہو گیا کہ اس معاشرے کی قیادت آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کی شخصیت اور نبوی عظمت نے طبیعی طور پر تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا، اور سب پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے رہبر اور قائد ہیں جو کہتے ہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا میثاق عام سامنے رکھا جو سب کو قابل قبول تھا۔ اس میثاق میں اجتماعی رہن سہن، معاملات، اختلافات، دیت اور مخالفین یعنی یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق شرائط اور قواعد درج تھے۔ اس کے بعد اگلا انتہائی اہم قدم اخوت اور بھائی چارگی کا قیام تھا۔ طبقاتی نظام، بے جا تعصبات، قبائلی غرور و معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان دشمنی اور نفرت اس دور کے متعصب اور جاہل معاشرے کے لیے کسی بلا سے کم نہ تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان تمام مسائل کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے کے شخص کا بھائی بناتے ہوئے فرمایا، آج سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو، اور انہوں نے بھی بھائی چارگی کے اس رشتے کو خوشی قبول کر لیا۔ خاندان کے بزرگوں، قبائل کے سرداروں اور آزاد شدہ مسلم غلاموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ کے اس عمل نے اتحاد اور ہمدردی کی راہ میں موجود تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ جب مسجد کے لیے ایک مؤذن کے انتخاب کی باری آئی تو آپ نے تمام رئیسوں، امیروں اور خوش الحانوں اور خوبصورت شکل افراد کو چھوڑ کر بلال حبشی کو بطور مؤذن معین کیا۔ آپ نے اس طریقۂ انتخاب کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہاں محض خوبصورتی، خوش الحانی، خاندانی امتیازات اور قبائلی شرف کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہاں معیار صرف اسلام اور ایمان، راہ خدا میں جہاد، ایثار و فداکاری جیسے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ غور کیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عملی طور پر انسانی اقدار کو سربلندی عطا کی۔ آپ نے اپنے قول سے زیادہ عمل، سیرت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ اسلامی نظام کی حفاظت۔ اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کی بنیاد رکھنا تھا جو مذکورہ کاموں کے ذریعے انجام پایا۔ دوسرا مرحلہ اس نظام کی حفاظت کا تھا، ایک زندہ اور موجود چیز جو رشد و کمال کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اگر طاقتور حلقوں کو پتہ چلے تو طبعی طور پر اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور یقیناً اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال ہوشیاری کے ساتھ اس نوزائیدہ نظام کو اس کے دشمن سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو یہ نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زحمتیں رائیگاں جا سکتی ہیں۔ پس اس کی حفاظت ضروری تھی۔ تیسرا مرحلہ عمارت کی تعمیر ہے۔ صرف بنیاد رکھنا کافی نہیں بلکہ یہ پہلا قدم ہے، لہٰذا ان تینوں مرحلوں کو بالترتیب انجام دینا ضروری تھا۔ البتہ اس نظام کے پہلے مرحلے یعنی اس کی بنیاد رکھتے ہوئے بھی دشمن سے بچ کے رہنے اور اس کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اسی طرح اس نظام کی بنیاد ہی میں لوگوں اور اس کے اجتماعی مسائل پر بھرپور توجہ دی گئی اور اس کے بعد بھی ان پر خاصی توجہ دی جاتی رہی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی تیز بین نگاہوں سے دیکھا کہ اس نوزائیدہ اسلامی معاشرے کو 5 اصلی دشمنوں کی طرف سے خطرات لاحق ہیں۔ پہلا دشمن ارد گرد کے قبائل تھے۔ بعض اوقات دشمن چھوٹا اور بے اہمیت ہوتا ہے، مگر اس سے غفلت برتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے یہی چھوٹا دشمن کچھ مدت کے بعد بڑے دشمن کی شکل اختیار کر لے۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ اطراف مدینہ کے کچھ ایسے قبائل تھے جنہیں وحشی کہنا نامناسب نہ ہوگا۔ ان کی پوری زندگی جنگ و خونریزی، غارت گری اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں سے عبارت تھی۔ مدینے میں قابل اطمینان اجتماعی نظم و ضبط کے باوجود امن کی بحالی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ ان قبائل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس قبیلے سے امن و سلامتی کا معاہدہ کیا جن میں ذرا برابر بھی مروت اور مردانگی پائی جاتی تھی۔ ابتدا میں انہیں اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ انہیں اپنے کفر اور شرک پر باقی رہنے دیا اور معاہدہ صرف امن کی بحالی کے لیے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے پابند رہے، لیکن جب ان لوگوں نے ہی معاہدہ توڑ دیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں سبق سکھانے کی تدبیر کی۔ تاریخ اسلام کے متعدد سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے کم ہو، اور اصطلاح میں یہ لفظ غزوے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں۔ تاریخ اسلام کی متعدد سریوں کا تعلق انہی معاہدہ شکن قبائل سے ہے۔ جن لوگوں کو نصیحت کی زبان راست نہیں آتی، ان کے فتنوں کی آگ کو صرف زور بازو سے خاموش کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت استعمال کر کے ان کی گستاخیوں اور امن مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ کیا۔ دوسرا دشمن مکہ مکرمہ میں موجود مشرکین تھے۔ مکے کو مرکزیت حاصل تھی، اگرچہ یہاں پر قانونی طور پر کسی ایک کی حکومت نہیں تھی، مگر کچھ متکبر، طاقتور اور بااثر سرداروں کے ایک گروہ کی دادا گیری ضرور چلتی تھی۔ ان کے آپس میں خلفشار تو تھا، لیکن اس جدید اور نئے دین کے مقابلے میں ان کا اتحاد مثالی تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو ایک بڑے خطرے کی شکل میں دیکھ رہے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ اس انتظار میں رہیں کہ یہ لوگ خود آپ کے پیچھے چلے آئیں گے تو یقیناً دشمن کو ایک بہترین موقع مل جاتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کے پیچھے چلے گئے۔ البتہ آپ سیدھے مکہ نہیں گئے، بلکہ ان کا ایک تجارتی قافلہ جو مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا، اسے آپ کے حکم پر روک لیا گیا۔ جنگ بدر کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ جب آپ نے تجارتی قافلے کو روکا تو وہ بھی تعصب اور کینہ کے مارے آپ کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو پہلے ہی یہ خبر ملی تھی کہ وہ کافروں کے اس گروہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ قریش کا تجارتی قافلہ اپنا تجارتی سامان لے کر مدینے کے راستے شام سے مکہ جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو مسلمان سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ جب کفار مکہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو ان کا ایک مسلح گروہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر اکثر مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس تجارتی قافلے کو، جن کے پاس اپنے دفاع کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، گرفتار کریں، لیکن حکم خدا یہ تھا کہ مسلمان قریش کے مسلح گروہ سے مقابلہ کریں گے۔ مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ اس جنگ میں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس مسلح گروہ کو شکست دینے والے ہیں، بلکہ وہ شام سے لوٹنے والے اس قافلے کو گرفتار کرنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا راستہ تبدیل کیا، اور آپ انہیں قریش مکہ کے مسلح گروہ سے مقابلہ کرنے لے گئے اور ان کے تجارتی قافلے کو جانے دیا۔ بدر نامی
جگہ پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے رخ کو تجارتی قافلے کی طرف سے موڑ کر قریش مکہ کے اس مسلح گروہ کی طرف کر دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان صرف قریب کے ہدف کو دیکھتے تھے، جبکہ ارادہ اور معیشت الہی ایک دور کے ہدف کے تعاقب میں تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں حق چھا جائے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، مجرموں کو جتنا بھی برا لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ باطل مٹ جائے، کیونکہ وہ طبیعتاً زوال پذیر ہی ہوتا ہے۔ باطل ایک ساتھ الٹ جائے۔ کیا یہ طے نہیں ہے کہ اسلام تمام شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کو سرنگو کر دے گا؟ کیا یہ طے نہیں کہ ملت اسلامیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ کیا یہ طے نہیں کہ ملت اسلامیہ کا مقاصد بن جانے؟ کیا یہ طے نہیں کہ اسلام کا پرچم بشری اور انسانی اقدار کی بلندی پر لہرا جائے؟ تو پھر یہ کب، کیسے اور کیوں کر ہوگا؟ اس وقت کے مسلمان دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج ہم اس دولت مند قافلے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تو اتنا مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا کہ جس سے اسلام کے نئے نظام کو ایک نئی قوت ملے گی۔ اور ان کی یہ سوچ صحیح بھی تھی، لیکن ان کی اس سوچ سے بہتر ایک سوچ یہ بھی تھی کہ آج ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اس قدر ترقی کی ہے اور ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہم معاشرے کے متصفف اور محروم طبقے اور دنیا کے تاریک و ظالم نظام کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس تالاب میں اتنا پانی موجود ہے کہ اس میں لہریں پیدا کی جا سکیں اور ان لہروں کے ذریعے ان نونہالوں، درختوں اور خشک زمینوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اگر یہ طے ہے کہ اسلام کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو، اگر یہ طے ہے کہ اسلام کا پیغام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ غریب اور متضعف علاقوں کی طرف پھیل جائے، اور اگر یہ طے ہے کہ ظالموں اور ستمگروں کے محل ایک ایک ہو کر زمین بوس ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ کسی ایک نقطے سے کام کا آغاز کیا جائے۔ صدر اول کے مسلمان اپنی تمام تر اخلاص کے باوجود یہ نہیں جانتے تھے کہ آغاز کہاں سے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور مسلمان جو اس قافلے کو لوٹنے آئے تھے، انہیں بادل ناخواستہ ایک جنگ کی طرف دھکیلتا ہے، تاکہ اس ناخواستہ جنگ میں جنگی وسائل کی کمی کے باوجود اپنے ایمان کے بلبوتے پر ایک ہی دن میں دشمن کو شکست دے سکیں اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھنے اور لوگوں میں اس کو راسخ کرنے کا راستہ ہموار کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا راستہ ہموار کر کے لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ اسلام ہے، اس کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اچانک اس بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کا حکم دیا تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں زخموں کا مزہ چکھ لیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے۔